بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آخری سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو جرح کی گئی ہے اس کی وجہ اور اس کی حیثیت، کہ وہ مقبول ہے غیر مقبول ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ صاحب کتاب خیر الاصول فی حدیث الرسول کے مصنف مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے کے آخر میں فائدہ اور ضمیمہ کے تحت جو ہے اس بحث کو ذکر کیا ہے کہ حنفی مذہب جو ہے وہ مرجع ضالہ میں شامل نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے متبعین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرجع ضالہ میں شامل ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرجع ضالہ میں یا گمراہ فرقے کے اندر جو مرجع کے نام سے مشہور ہے ان میں شمار کیا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا جواب ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اصل میں الزام ہے کیا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر لگایا جاتا ہے؟ وہ ارجاء کا الزام ہے کہ جو عقیدہ مرجعہ کا ہے وہی امام صاحب کا ہے۔ مرجعہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان سے اقرار کر لیا تو کافی ہے، اب وہ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے اس سے ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ برے اعمال سے ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اچھے اعمال سے جو ہے ایمان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، کوئی مفید ہے اچھے اعمال کرنا ایمان کے لیے۔ تو یہ مرجعہ کا عقیدہ ہے۔ تو الزام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی عقیدے کے پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی ایمان کو بسیط ہی سمجھتے ہیں، اعمال کی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ امام صاحب کا یا حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور معرفت بالقلب کا۔ تینوں چیزیں ہیں، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، تصدیق بالجنان بھی ہے، اور معرفت بالقلب بھی ہے۔ اب اس کے اندر اعمال بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ احناف کے نزدیک یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اعمال ظاہرہ ہیں یہ نفس ایمان کا جز نہیں ہے۔ نفس ایمان جو ہے وہ ایک ہی جگہ برقرار رہتا ہے احناف کے نزدیک۔ ایمان کے اندر اعمال سے، اعمال صالحہ سے نفس ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یا پھر برے اعمال سے نفس ایمان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اعمال ظاہرہ احناف کے نزدیک بھی مکمل ایمان ہے، ایمان کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اضافہ تو نفس ایمان میں تو اضافہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے اندر نکھار آتا ہے، ایمان کے اندر جو ہے وہ اعمال جو ہے ایمان کو سنوارنے والی چیز ہے، مزین کرنے والی چیز ہے۔ تو امام صاحب کا یا حنفیہ کا مذہب یہ ہے، جبکہ محدثین اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جیسے ایمان اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا نام ہے، اسی طرح اعمال بھی ایمان کا جز ہیں۔ لیکن محدثین اور جمہور کے نزدیک بھی اعمال کے نہ ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، وہ اعمال کو ایمان کا جز تو قرار دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے، جبکہ محدثین کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہے۔ لیکن جب ثمرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال کی حیثیت دونوں کے نزدیک کیا ہے، تو محدثین اور جمہور کے نزدیک بھی اعمال کے نہ ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، گویا کہ اعمال کے نہ ہونے سے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اس طرح امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا یہ لفظی اختلاف ہے۔ محدثین اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ لفظی اختلاف ہے، لفظی فرق ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے محدثین کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہیں، لیکن اگر اعمال نہیں پائے گئے تو بھی ایمان ختم نہیں ہوا۔ اور امام صاحب کے نزدیک چونکہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں بلکہ مکمل ایمان ہیں، تو لہٰذا اعمال کے نہ ہونے سے یا اچھے اعمال سے ایمان کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، اور اعمال کے نہ ہونے سے
ایمان کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ محدثین یا جمہور کا جو مذہب ہے وہی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی مذہب ہے۔ فرق صرف لفظی ہے، حقیقی فرق یا حقیقی اختلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس الزام کی طرف جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حنفیہ کو مرجع ضالہ میں شمار کیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ ان کے بعد، یہ شیخ کا کلام نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد کسی متعصب شخص نے امام صاحب کو مرجع ضالہ میں شمار کیا، متعصب ہونے کی وجہ سے، اپنے تعصب، اپنے ذاتی عناد کی وجہ سے۔ شیخ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ شیخ کے کلام میں کسی نے اضافہ کر دیا ہے بعد میں، جو کہ بغض رکھتے تھے حنفیہ کے خلاف۔ چنانچہ علامہ نابلسی رحمہ اللہ الرد المتین علی منتقض العارف محی الدین، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں تلک العبارۃ مدسوسۃ مکذوبۃ علی الشیخ، یہ جو مرجع ضالہ میں شمار کرنا ہے حنفیہ کو یا احناف کو، یہ کسی نے شیخ کے کلام میں داخل کر دیا ہے، فی الواقع ان کی عبارت نہیں ہے، کیونکہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں تلک العبارۃ مدسوسۃ مکذوبۃ علی الشیخ، یہ گڑی ہوئی عبارت ہے، یہ جھوٹ ہے شیخ کے اوپر، بہتان ہے شیخ پر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر۔ بعد میں کسی شخص نے جو کہ متعصب تھا، جو کہ حنفیہ سے یا احناف سے بغض رکھتا تھا، اس شخص نے ایسی حرکت کی اور اس نے یہ عبارت شیخ کے کلام میں داخل کر دی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصل کلام یہ نہیں ہے، ان کی عبارت نہیں ہے یہ۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ عبد الحکیم فاضل سیالکوٹی غنیت الطالبین کے فارسی ترجمے میں لکھتے ہیں، غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، اس کتاب کے فارسی ترجمے میں عبد الحکیم فاضل سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے مرجعہ کے فرقوں میں حنفیہ کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ ایمان ان کے ہاں صرف معرفت اور اقرار کا نام ہے، یہ ان کے اعتقاد کے خلاف ہے، جیسا کہ ان کی کتب سے واضح ہے۔ یہ عبارت کسی بدعتی نے شیخ کے کلام میں داخل کر دی جو ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حنفیہ سے بغض رکھنے والا کوئی شخص تھا، جو بدعتی شخص تھا کوئی، اس نے یہ کلام جو ہے شیخ کے کلام میں داخل کر دیا ہے، اصل کلام شیخ کا یہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو امام صاحب پر جرح کی جاتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جرح منقول ہے تو وہ جرح اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگی، اور ان کی تعدیل تو اظہر من الشمس ہے، یعنی بالکل واضح ہے، روشن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو محدثین سے، ائمہ کرام سے تعدیل منقول ہے تو وہ تعدیل تو اظہر من الشمس ہے، اور اس طرح جو جرح ہے وہ جرح مقبول نہیں ہے، وہ واضح نہیں، وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جرح یا تو مبہم ہے، اس جرح کا جو سبب ہے، راوی کے اندر سبب کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جرح کے لیے، جرح مفسر کی تعریف ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے، تو جرح مبہم کے اندر وہ سبب موجود نہیں ہوتا، لہٰذا جس سبب سے وہ امام صاحب پر تنقید کر رہے ہیں وہ سبب امام صاحب کے اندر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جرح مبہم ہے۔ تو جرح مبہم کا حکم ہم نے پیچھے پڑھ لیا، جرح مبہم جو ہوتی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جارحین ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں امام صاحب کے اوپر، تو وہ خود یا تو متعصب ہیں یا متشدد ہیں یا متعنت ہیں، یعنی ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے حنفیہ سے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ان کے اندر، ان کے دل میں تعصب تھا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا امام صاحب پر تنقید کی، یا پھر وہ متشدد ہے، جرح کرنے میں ان کا رویہ بڑا سخت ہے، وہ بڑے سختی سے جو ہے وہ کسی کی جرح کرتے ہیں، تو ایسی جرح بھی مقبول نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ کہ وہ متعنت ہیں، وہ متعنت کا مطلب کسی کو کسی کی ذلت کی طلب کرنا، یعنی دل میں کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھنا، تو گویا کہ امام صاحب کے بارے میں ان کا جو ہے وہ عقیدہ یا ان کے دل میں جو ہے وہ برائی تھی، وہ اس لیے ان کی جرح جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور مقبول نہیں ہے۔
لہٰذا جب یہ بات ہے جرح مبہم ہے یا پھر یہ کہ وہ جرح متشدد متعصب یا متعند کی طرف سے ہے تو جرح جو ہے وہ تعدیل کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوگی، کسی صورت بھی اس کا ہرگز اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیا جاتا ہے کہ امام جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں وہ جو ہے اصل میں ایک شخص جو کہ فرقہ غسانیہ کا بانی تھا، وہ مرجع ضالہ کا جو ہے وہ اصول میں پیروکار تھا اور فروع کے اندر وہ امام صاحب کی پیروی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احناف کا نام لے لیا، اگرچہ شیخ کی مراد یہ نہیں تھی، جو کہ یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے احناف کو، تمام کے تمام احناف کو، امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین کو جو اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مرجع ضالہ میں شمار کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف ایک غسان ابن ابان کوفی تھا، یہ شخص جو کہ اصول میں مرجع کا پیروکار تھا اور اس فروع میں یہ حنفی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے احناف کا لفظ کہہ دیا، جمع کے ساتھ انہوں نے احناف ذکر کر دیا، اور لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد پورا احناف کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین جو کہ اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ جرح مقبول نہیں ہوگی، اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ چکی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جو حنفیہ پر الزام ہے، جس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر جرح کی گئی ہے، اصل الزام جو ہے وہ ارجاء کا ہے، اور اس کی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس کے جوابات بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے مرجع میں شمار کیا، مرجع ضالہ میں، گمراہ فرقے میں شمار کیا احناف کا، اس کی بھی ہم نے وجہ پڑھ لی، 2 دلیلیں ہم نے پڑھ لی، جس میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل شیخ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں کسی متعصب شخص نے اور کسی حنفیہ سے بغض رکھنے والے شخص نے اس کو شامل کر دیا، یہ اصل شیخ کا کلام نہیں ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا۔ آخر میں حسب معمول آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حنفیہ پر جرح کی وجہ کون سا عقیدہ ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حنفیہ کو مرجع ضالہ میں شمار کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔